الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں عشق و محبت و عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا ماحول، آج کا دور ایسا پرفتن دور ہے کہ جس دور میں اپنے آپ کو بچانا، سچا مسلک اعلی حضرت اپنے آپ کو بتانا بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ کچھ نام نہاد مولویوں نے، ایسے لوگوں کو تو ہم اعلی حضرت کا شیدائی نہیں بولتے ہیں، ایسے ہی ہم اعلی حضرت کا چاہنے والا نہیں بولتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہ جو نام نہاد کے خاطر آج سنیت کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ جس کو ہر کوئی دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد شرمندگی محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے سنیت کے معیار کو دیکھ کر کے۔ آج ہمارے ہاں سہولیت نہیں ہے، یہ جو دین اسلام ہے نا، یہ آسان دین ہے۔ یہ مذہب اسلام جو ہے، یہ سچائی کے ساتھ ساتھ لوگ اس پر عمل کر سکیں، اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے اسلام میں۔ لیکن کچھ نام نہاد مولویوں نے اسلام کا نام لے کر، اعلی حضرت کا نام لے کر صرف اور صرف اپنی روٹی کا انتظام کیا ہے۔ مثلا کہ اعلی حضرت کی اشاعت و فروغ کے لیے آج لوگ کام نہیں کر رہے ہیں۔ جو مسلک اعلی حضرت، جو اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم پر لوگ نہیں عمل کر رہے ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان سے بڑا عاشق رسول اور مسائل پر عمل کرنے والا نہیں ہے کوئی۔ لیکن اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے کبھی کسی پر یوں ہی فتوے نہیں لگا دیے، بلکہ ہر ایک چیز کی باریکی کی تحقیق کرتے تھے آپ، اس کے بعد آپ کسی پر بھی فتویٰ لگاتے تھے، فتویٰ دیتے تھے۔ لیکن آج کچھ مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے، مسلک اعلی حضرت کے چاہنے والے اپنے نام کے خاطر دھڑلے سے بس قلم اٹھایا، کاغذ لیا اور فتویٰ لکھنا شروع کر دیا۔ فتوے کے معیار کو اتنا گرا دیا ہے لوگوں نے کہ کوئی بھی انسان مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا فتویٰ لینے کے لیے تو اس کی تحقیق کیے بنا کسی بھی انسان پر وہ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ آج اتنا آسان ہو گیا ہے فتویٰ دینا۔ معاف کریے گا، میں کسی عالم دین کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب سنیت کا کام ہوتا ہے، جب کوئی انسان، کوئی شخص سنیت کا کام کرتا ہے
تو اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلتے ہیں لوگ کہ مجبوراً جو سنیت کا کام ہو رہا ہے نا اس کو بند کرنا پڑ جاتا ہے اس کو. اگر آج کے دور میں سنیت کا صحیح معنوں میں کوئی کام کر رہا ہے، بھلے ہی وہ دکھاوے میں ہی کر رہے ہوں، کوئی سروکار نہیں ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ سنی دعوت اسلامی ہے. وہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کے جو ماننے والے ہیں وہ تو صرف اور صرف اپنی روٹی کا انتظام کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، جو ابھی کچھ دن پہلے حال ہی میں ان کو امامت سے اور خطابت سے بری کر دیا گیا. بریلی شریف سے فتویٰ آیا، اس فتوے کی بنیاد پر کہ مفتی سلمان اظہری صاحب فاسق ہیں، وہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں، فوٹوز بناتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. آپ کمزوروں کو پر ہی فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ جو کمزور ہیں ان پر فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ اور بڑے بڑے عالم ہیں اور بڑے بڑے پیرانے کرام ہیں جو تصویر کھینچتے ہیں، لگاؤ نا ان پر فتویٰ، دو ان پر فتویٰ نا. ویڈیوز بنواتے ہیں، اپنی تقریر کی ویڈیوز بنواتے ہیں، تمام چیز کرتے ہیں. بڑے بڑے مفتی ہیں جو اپنے تقریر کی ویڈیوز بنواتے ہیں، ان پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ ان پر فتویٰ لگائیں گے تو پلٹوار ہو جائے گا، ان پر اسی لیے فتویٰ نہیں لگاتے. آج صرف اور صرف کچھ نام نہاد مولویوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو صرف بدنام کرنے کا کام کیا ہے. صرف مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا جا رہا ہے. جو تعلیمات ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کی، وہ تعلیمات ان تعلیمات پر بالکل عمل نہیں ہو رہا ہے، بالکل عمل نہیں ہو رہا ہے. پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. بس آپ صرف اور صرف یہ چاہتے ہو کہ میں بڑا رہوں، میرا قد بڑا رہے، میرا قد اونچا رہے، میرا مقام اعلیٰ رہے، مجھ سے بڑا کوئی نہ ہو پائے. اس کی بنیاد پر آپ فتویٰ دیتے ہو. آج کل قد دنیا میں نہیں بڑھتا ہے، قد کوئی دنیا کا انسان نہیں بڑھا سکتا ہے. آپ کی پوسٹ کو، آپ کے عہدے کو، آپ کے مقام و مرتبے کو دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں بڑھا سکتا ہے. آپ کسی کی واہ واہی میں، جی حضوری میں آپ کسی پر فتویٰ دے دیں گے یا کچھ کر دیں گے تو آپ کا قد، آپ کا عہدہ، آپ کا منصب، آپ کا مرتبہ بڑھ نہیں جائے گا. عہدہ اور منصب بڑھانے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. کہاں تھے اس وقت جب سلمان اظہری نرسمہا نند کو چیلنج کر رہا تھا؟ اس وقت تو کسی کی آواز نہیں نکلی. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی، اس وقت تو آپ کا فتویٰ نہیں نکلا، اس وقت آپ کے گلے سے آواز نہیں نکلی، آپ کی زبان سے آواز نہیں نکلی. کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی سنیت کا کام کر رہا ہے، کوئی ناموس رسالت کی حفاظت کر رہا ہے، ناموس رسالت پر مر مٹنے کے لیے کوئی تیار ہے. ارے وہ تو مولانا سلمان اظہری پاپولر ہو جا رہا ہے، فیمس ہو جا رہا ہے. کیسے ہو جا رہا ہے؟ ہم لوگ تو پیچھے رہ جا رہے ہیں اسی سوچ میں. یاد رکھو، زمانہ معاف کر دے گا، دنیا معاف کر دے گی، اس لیے کہ آپ اس کے پیر ہیں. لیکن اللہ رب العزت کے ہاں سب کی پکڑ ہوگی، جو اچھا کر رہا ہے، جو برا کر رہا ہے، جو کام دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بھی پکڑ ہوگی. اور جو کام صحیح طریقے سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، ہم سب کو دیکھ رہا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے فتویٰ دیا ہے، بظاہر دیا ہے، بہت لوگوں پر دیا ہے، لیکن تحقیقات کی بنیاد پر.
تحقیق کیا ہے انہوں نے. اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ کے سامنے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی جو صحیح تعلیمات ہے لوگوں کے سامنے، اس کو رکھیے، نہ کہ اپنے عہدے کو، اپنے منصب کو بڑھانے کے لیے دوسروں کی جی حضوری میں آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں. مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو، جو ڈر کر بل میں نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ وہ مقابلہ کرتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کے سامنے جاتا ہے، مقابلہ کرتا ہے کہ ناموس رسالت پر اگر زبان ہلے گی، اگر زبان برائی کی طرف ہلے گی تو اس کی زبان کاٹ کر رکھ دیں گے. یہ بولنے کا کلیجہ اگر کسی کے اندر ہے تو مفتی سلمان اظہری کے اندر ہے. اعلیٰ حضرت کے شیدائی ہو، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو، اعلیٰ حضرت کے سچے عاشق ہو تو یوں نہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو بیکار جانے دو. اعلیٰ حضرت کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کو صحیح طریقے سے دنیا والوں کے سامنے پیش کرو، نہ کہ آپ اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو بگاڑ کر اور توڑ مروڑ کر آپ اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرو. اگر آپ کو اعلیٰ حضرت کی صحیح تعلیم پیش کرنی ہے دنیا والوں کے سامنے تو صحیح تعلیم پیش کریے، ورنہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کے وقار کو، آپ کی تعلیمات کو جتنا نقصان آپ سے ہوا ہے نا، اتنا نقصان مخالف سے نہیں ہوا ہے. سنیت کا جتنا نقصان خسارہ سنی جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں ان سے ہوا ہے نا، اس سے زیادہ خسارہ ہمیں غیر سے نہیں ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں فرقے کا ماننے والا ہے، اس نے فلاں کو جو ہے سنی سے کنورٹ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ کنورٹ اس کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، بلکہ کنورٹ آپ کے رویے کی وجہ سے ہوا ہے. اپنے مسلک کو اس نے جو تبدیل کیا ہے نا، وہ اس کے کہنے پر نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کی طنز، آپ کی جو سختی ہے اس کی وجہ سے اس نے اپنے مسلک کو چینج کیا ہے. تو سنیت کا نقصان جتنا آپ سے ہو رہا ہے نا، اتنا نقصان غیروں سے نہیں ہو رہا ہے. اس بات کا خیال رکھیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنیت کا نقصان نہ ہو، برقرار سنیت کا نقصان ہونا برقرار نہ رہے، تو یہ اپنے آپ میں تبدیلی لانی پڑے گی، اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. صرف روٹیاں سیکنے سے کام نہیں چلنے والا ہے، کچھ کام بھی کر لو. مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے جو سبق دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، اس کا مطالعہ صحیح طریقے سے کر کے سنیت کو صحیح طریقے سے دنیا والوں کے سامنے پیش کرو، تب سنیت پھیلے گی. اس طریقے سے سنیت نہیں پھیلے گی جس طریقے سے آپ لوگ سنیت پھیلانا چاہتے ہیں نا، اس طریقے سے سنیت نہیں پھیلے گی. سنیت کو پھیلانا ہے تو صحیح طریقے سے پھیلاؤ. بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے سینے میں، دل میں، جب سنائی پڑتا ہے یا معلوم پڑتا ہے کہ کوئی شخص تھا جو سنیت کا کام کر رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو بس وہ تھوڑا سا بلندی پر جانے لگا، لوگوں کی دلوں میں اس کے لیے محبتیں پیدا ہونے لگی، تو آپ نے بھیج دیا لکھ کر کے کہ یہ کہیں مجھ سے اونچا نہ ہو جائے. ارے اونچائی تو اللہ کے بارگاہ میں ملتی ہے، مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ملتا ہے، مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں ملتی ہے. دنیا والوں کے دلوں میں راز کر کے دنیا والے ہم کو اور آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اگر دینے والی کوئی ذات ہے تو رب کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے. لہذا خدا را بالکل ایسا نہ کریں. سنیت کو
یوں ہی ضائع نہ جانے دیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو یوں ہی ضائع نہ جانے دیں.